بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم نے گزشتہ نشست میں پہلے عرب کا جغرافیہ پڑھا اور پھر عرب کے حالات کو ہم نے دیکھا۔ بعثت کے وقت عرب کے کیا حالات تھے۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ بعثت کے وقت دنیا کے حالات کیا تھے، اور دنیا سے مراد ہماری کچھ بڑی بڑی تہذیبیں جو اس وقت موجود تھیں۔ 4 تہذیبوں کو ہم انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عرب کا علاقہ ہے، اور یہ جو آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے، یہاں پر ایک بڑی سلطنت، ساسانی سلطنت جسے پرشین امپائر کہا جاتا ہے، وہ موجود تھی۔ یہ ہندوستان کا ایریا ہے، ہندو تہذیب، ہندوستان اس وقت موجود تھا۔ یہ علاقہ چائنا کا ہے، چائنا کی تہذیب اس وقت موجود تھی۔ اور چوتھا یہ رومن امپائر، سلطنت روما، یورپ کے اندر، یہ اس وقت کی بڑی تہذیب تھی۔ یہ 4 بڑی تہذیبیں تھیں اس وقت کی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان تہذیبوں کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کچھ ضروری تھا، کچھ تصاویر کو درمیان میں لے کر آنا۔ ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت پر بھی وہ گراں گزریں، لیکن ہم کوشش کریں گے جلدی سے ان کو آگے کراس کر دیں۔ کچھ سمجھنے کے لیے آج کچھ تصاویر بھی آئیں گی، ان میں خواتین کی نہیں ہیں، مرد حضرات، کچھ بتوں کی تصویریں ہیں، کچھ جانور کی تصویر آ جائیں گی، وہ صرف سمجھنے کے لیے۔ ہم بات کریں گے 500 بیفور کرائسٹ سے لے کر 500 آفٹر ڈیتھ، یعنی 500 قبل مسیح سے 500 بعد مسیح، یہ 1000 سال کا دورانیہ بنتا ہے۔ اس دوران جو کلاسیکل سیولائزیشنز بنی ہیں، ان کے اندر یہ 4 چیزیں مین ہوا کرتی تھی۔ اسٹرونگ لیڈرز ود واسٹ ٹیریٹریز انڈر دیئر کنٹرول، یہ جتنی تہذیبیں تھیں ان کے لیڈر، بادشاہ بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، اور یہ سلطنتیں بڑی مضبوط تھیں، آپس میں یہ لڑا بھی کرتی تھیں۔ ان کی بیوروکریسی وہ بڑی آرگنائزڈ تھی، ان کے سسٹم، ان کے نظام، ان کی ٹیکنالوجی، ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ اسٹرونگ آرمیز، ان سب کے ہاں بڑی بڑی آرمیز تھیں، زیادہ تر رومن امپائر کے پاس اور پرشین امپائر کے پاس تو بڑی بڑی آرمیز تھیں، اور یہ آپس میں کافی دیر لڑتے بھی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کا ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن سسٹم اس وقت کا کیا تھا۔ سیولائزیشن تہذیب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی تہذیب ہو، اس کے اندر بنیادی طور پر یہ 6 چیزیں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں، اور ان 6 چیزوں کے ملنے سے ایک تہذیب بنتی ہے، جس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشنل سسٹم ہے، ان کا تعلیمی نظام، ریلیجیس سسٹم، ان کا مذہب کیا تھا، پولیٹیکل سسٹم، اکانومیکل سسٹم، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، ایستھیٹکس، یہ جمالیات کو کہا جاتا ہے، آرٹس، ان کے ہاں آرٹس کون کون سی تھیں، اور سوشل سسٹم، معاشرتی نظام کیا تھا۔ ان چیزوں میں سے ہم نے کچھ دیکھنے کی کوشش کی تھی عرب کے حوالے سے۔ ہم نے عرب کا ریلیجیس سسٹم بھی دیکھا تھا، پولیٹیکل سسٹم بھی دیکھا تھا، اور ان کا ہم نے معاشی نظام بھی دیکھا، اور سوشل سسٹم، معاشرتی نظام بھی ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی۔ تو یہ 6 چیزیں مل کر ایک تہذیب بنتی ہے، یعنی اگر ہم نے ایک تہذیب کو پڑھنا ہے تو اس میں ان 6 چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، گو تھرو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایران کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایران تو ایک ملک ہے، اس جگہ پر جہاں آج ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، یہ سارا علاقہ ایک سلطنت تھی جسے ساسانی سلطنت کہا جاتا ہے، یا اس کو پرشین امپائر کہا جاتا ہے انگلش کے اندر۔ اس کا اگر ہم علاقے کی بات کریں تو یہ اس کا علاقہ بنتا ہے۔ نیچے آپ کو عرب نظر آ رہا ہے، یہ سارا عرب ہے، یہ بحیرہ احمر ہے، ریڈ سی، یہ خلیج ہے، اور یہ آپ کو سارا ایریا، یہ ایران کا ایریا ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، اور یہ کچھ حصہ مصر کا اس کے اندر ہے، اور یہ ترکی آپ کو نظر آ رہا ہے۔
یہ سارا علاقہ پرشین امپائر کے انڈر آتا تھا، ساسانی سلطنت، اور یہ اس وقت کی سپر پاور ہے۔ دو سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی، ساسانی اور سلطنت روما۔ یہ بھی ان کا علاقہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پرشیا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، بیبیلونیا، بابل شہر۔ یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے، اس پر ہم آگے جا کر بات کریں گے، یہ ان کی ٹرانسپورٹ کی لائن ہے، روڈ ہے، اس کو رویل روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ سوسا یہاں سے لے کر یہ ساردیا تک یہ سارا ایک روڈ ہے، اس کو آگے ہم بات کریں گے۔ یہ پورا علاقہ پرشین امپائر کا ہے۔ اردو کے اندر اس کو آپ دیکھ لیں، یہ ساسانی سلطنت ہے، یہ گرین جتنا ایریا ہے یہ سارا پرشین امپائر کا ہے، یہ جو آپ کو براؤن ایریا نظر آ رہا ہے یہ رومن امپائر کا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مصر اور یہ والا علاقہ شام وغیرہ رومن کے پاس چلا گیا ہے، ترکی بھی رومن کے پاس ہے۔ تو یہ ہوتا ایسے تھا کہ یہ دونوں ریاستیں جب آپس میں لڑتی تھی تو کبھی یہ آگے ہو جاتے تھے، کبھی وہ آگے ہو جاتے تھے، تو کبھی یہ آگے بڑھ جاتے تھے، کبھی وہ آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو اس طرح یہ والا جو نقشہ ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ ایگزیکٹ جب اللہ کے رسول تھے تو شام جو تھا اس وقت رومن امپائر کے پاس تھا، اور شام کے اندر جو فلسطین ہے، بیت المقدس جو ہے وہ عیسائیوں کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چھڑوایا، یہ القدس آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کبھی یہ آگے بڑھ جاتے، کبھی یہ پیچھے ہو جاتے، اور یہ ان کا یہ باؤنڈری لائن یہاں پر آپ کو شو ہو رہی ہے، اور یہ نیچے عرب ہے۔ تو گویا عرب دونوں ریاستوں کے ساتھ لگ رہا ہے، پرشین امپائر کے ساتھ بھی اور رومن امپائر کے ساتھ بھی۔ اگر ہم ان کے مذہب کی بات کریں، ساسانی مذہب یعنی ساسانی سلطنت کس مذہب کے پیروکار تھے؟ تو یہ مجوسیت کے پیروکار تھے، زرتشتی بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کے مذہب کو۔ زرتشت جو ہے یہ ان کے ہاں ایک پیغمبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ زرتشت ایک شخص تھا جس نے اس مذہب کو ترویج دیا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ نبی تھا نہیں تھا، تاریخ میں اس کا نام زرتشت ملتا ہے، اسی کی طرف اس مذہب کی نسبت ہے، زرتشتی، اور ان کو مجوسیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا سمبل ہے، یہ جہاں پر بھی بنا ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ مجوسیوں کا سمبل ہے، ان کا آئیکن ہے۔ یہ آپ کو تصویر، یہ زرتشت کی تصویر بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور یہ جو اوپر سے روشنی آتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر وحی آ رہی ہے، اس کو اوپر سے رہنمائی دی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو اس طرح واضح کیا ہے۔ یہ آپ اس کے سر کے اوپر ستارے نظر آ رہے ہوں گے، روشنی، یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر الہام ہوتا ہے، اس کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ یہ آپ کو روشنی پیچھے سے نظر آ رہی ہے، یہ زرتشت ہے، اس کو انگلش میں زوروسٹر کہا جاتا ہے۔ یہ اس مذہب کا بانی ہے۔ آپ کے علم میں ہے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ آگ کو جلاتے ہیں، اس کو بجھنے نہیں دیتے، جسے آتش کدا کہا جاتا ہے۔ یہ ایران کے اندر ایک آتش کدا ہے، ان کے بقول 470 AD عیسوی سے لے کر آج تک یہ آگ نہیں بجھی، غالباً 1600 سال ہو چکے ہیں۔ یہ ایران کے اندر ایک آتش کدا ہے، وہاں کی یہ تصویر ہے۔ یہ آگ جلا کر اس طرح یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ آگ جلا رہے ہیں۔ یہ دا فائر ٹیمپل آف یزد، یہ یزد آتش بہرام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ ٹیمپل ہے جہاں پر وہ والی آگ موجود ہے، یہ اس کو بجھنے نہیں دیتے۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم بات کریں گے، جب حضور کی پیدائش ہوئی تو کسریٰ اور پارسیوں کے آتش کداؤں کی آگیں بجھ گئیں، یہ ہمیں ملے گا، ہم پڑھیں گے اس پر۔ لیکن یہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری آگ نہیں بجھی، اور اس کو یہ جلا کر رکھتے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے اوستا، یہ ان کی مقدس کتاب ہے جس کو یہ پڑھتے ہیں، جہاں سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان کی عبادت کا انداز ہے، وہی آگ انہوں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ آگ کی عبادت کرتے ہیں لیکن آگ کو معبود نہیں مانتے، معبود ان کا کوئی اور ہے، خدا ہے۔ آگ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، آگ پاکیزہ کرتی ہے، چیزوں کو صاف کر دیتی ہے،
ان کے ہاں طہارت کا بڑا نظام ہے، پاکیزگی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے یہ آگ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پاک کر دیتی ہے چیزوں کو۔ یہ آتش کدہ ہے، آگ جل رہی ہے، ان کا کوئی تہوار ہوتا ہے تو اس طرح یہ آگ جلا کر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح موم بتیاں بھی جلاتے ہیں۔ ان کی مذہبی رسومات ہیں، یہ اس طرح اپنی رسومات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں رسم ہوتی ہے زرتشتی نوجوت تقریب، جب کوئی بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور وہ مجوسیت کے مذہب میں آتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک تقریب مناتے ہیں، ایک تقریب ہوتی ہے ان کے ہاں شامل ہونے کی۔ لیکن مجوسیت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رہے، ان کا مذہب بالکل یہودیوں کی طرح ہے کہ یہ اپنے سے باہر دعوت نہیں دیتے، اپنے سے باہر دعوت نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جو ماں جایا مجوسی ہے وہی مجوسی ہے، جس کی ماں مجوسن ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے ہاں جس کی ماں یہودن ہے وہ یہودی ہے۔ باہر سے کوئی بندہ مسلمان عیسائی اس کو یہودی کرنا یہ ان کے مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح مجوسیوں کے ہاں بھی باہر سے کسی کو مجوسی بنانا، تبلیغ کرنا یہ نہیں ہے ان کے ہاں، اس لیے ان کی تعداد کم ہے لیکن موجود ہے۔ انڈیا کے اندر بہت زیادہ تعداد موجود ہے، ایران کے اندر موجود ہے، کچھ بہت تھوڑے پاکستان کے اندر موجود ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے دساتیر، 10 اصول، 10 قوانین۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے خدا کے حوالے سے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ذرا آپ غور سے دیکھیے گا۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیوی اور نہ اولاد ہے۔ وہ بے جسم اور بے شکل ہے، نہ آنکھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ فکری قوت اسے تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ ان سب سے بڑھ کر ہے جن کے متعلق ہم سوچ سکتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں میں ان ساروں کی آیات آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں قرآن مجید میں، ساری قرآن مجید کی آیات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے ہاں توحید کا تصور موجود تھا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا یہ موحد ہیں۔ ان کے ہاں دو خدا ہوتے ہیں، ایک اہرمن اور ایک یزداں۔ یزداں کہتے ہیں خیر کے خدا کو، اہرمن کہتے ہیں شر کے خدا کو۔ ان کے ہاں 2 خداؤں کا تصور ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی نفی کی ہے کہ 2 الہ نہ کہا کرو، 2 خدا نہیں ہے، 2 معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ نے ان کو منع کیا اس چیز سے۔ عیسائی 3 خدا کہتے ہیں، یہودی 2 خدا کہتے ہیں، یہ مجوسی 2 خدا کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے اندر بھی 3 خدا کا تصور ہے، ہم دیکھیں گے۔ ان کے ہاں 2 خداؤں کا تصور ہے۔ یہ ان کے علماء ہیں، آپ ان کا حلیہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کا نشان ہے، سمبل ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ان کے ہاں مردے کو دفن نہیں کیا جاتا، نہ مردے کو آگ لگائی جاتی ہے، کیونکہ آگ بھی ان کے ہاں مقدس ہے، جسم کو نہیں جلانا، اور مٹی بھی ان کے ہاں مقدس ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کے ہاں کچھ کھلی جگہیں بنائی جاتی ہیں جس کو دخمہ کہا جاتا ہے، یا اس کو منار خموشاں کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو ایران کے اندر ایک دخمہ کی تصویر ہے ریئل، جو اس وقت یہ اس کے آثار موجود ہیں۔ بس اس سٹیڈیم نما جگہ کے اندر یہ اپنی میت کو رکھ دیتے ہیں، اور گدے، پرندے، دوسرے جانور آ کر ان جانوروں کو، ان میتوں کو کھا جاتے ہیں۔ بعد میں یہ ان کی ہڈیاں اٹھاتے ہیں، ان کو پیس دیتے ہیں اور بعد میں ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ ان کے یہاں تصور ہے۔ یہ آپ کو دخمہ نظر آ رہا ہے، یہ اندر سے آپ کو ویو نظر آ رہا ہے اس کا۔ وہ سامنے ایک میت ہے، اس کے اوپر گدھ بیٹھے، یہ سارے گدھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گدھوں کو بھی بتایا میں یہیں سے خوراک ملنی ہے۔ یہ 3 سٹیپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ پہلا سٹیپ مردوں کے لیے ہے، دوسرا سٹیپ عورتوں کے لیے ہے، تیسرا چھوٹا ہے، بچوں کے لیے ہے۔ یہ 3 سٹیپ بنائے ہیں۔ یہاں پر یہ میت لے جاتے ہیں، یہ میت کو لے کر جا رہے ہیں دفن کرنے کے، اسے دخمہ کہا جاتا ہے۔ گدھے پہلے بیٹھی انتظار کر رہی ہیں، اس کو وہاں پر رکھ کر یہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ گدھے بیٹھے، یہ 3 سٹیپ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نیچے چھوٹا سٹیپ ہے، مرد، عورت اور بچوں کا سٹیپ ہے۔ یہ کچھ مذہبی حالات ان کے حوالے سے۔ اب اگر ہم ان کی فوج کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس 1,83,000 فوجی تھے۔
اس وقت کی بات، آج سے 2000 سال پہلے کی یا 1600 سال پہلے سے 1500 سال پہلے کی، 2 لاکھ کے قریب ان کی آرمی تھی. اور آرمی بھی کیسی تھی، آپ ان کی تصویر دیکھیں. یہ ساسانی سلطنت کا ایک فوجی کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے. یہ پورا اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، اور اس کے سر پر بھی ایک ہیلمٹ ہے لوہے کا، تلوار اس پر اثر نہ کرے، تیر اس پر اثر نہ کرے. یہ اس کے پاس اپنے آلات ہیں جنگ کے. یہ تصویر آج کی ہے، اس وقت کی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پیش کیا ہے کہ اس وقت اس طرح کا لباس انہوں نے ایجاد کر لیا ہوا تھا، اس کو پہنتے تھے یہ لوگ. گھوڑے کو ایسے کور کیا کرتے تھے. یہ لوہے کے ساتھ پورا گھوڑا کور ہے، اس کو تلوار نہیں لگ سکتی، اس کو تیر نہیں لگ سکتے. گھوڑا بھی پورا کور کیا ہوا ہے انہوں نے لڑائی کے لیے. صرف آپ کو آنکھیں نظر آئیں گی فوجی کی، باقی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں سکھایا، یہ صنعت ہم نے تمہیں سکھائی ہے جس کو پہن کر تم اپنے آپ کو بچاتے ہو جنگوں کے اندر. اور یہ فن سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا. یہ جو آپ کو لوہے کی کڑیاں نظر آ رہی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ سے کڑی بنا لیا کرتے تھے اور پھر دوسری کڑی اس کے اندر ڈال لیا کرتے تھے. تو آئرن ایرا جب لوہے کی ایجاد ہوئی تو بعد میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ آپ گھوڑوں کے انداز دیکھ سکتے ہیں، اس طرح یہ اپنے گھوڑوں کو کور کرتے تھے، خود کو کور کرتے تھے لڑائی کرنے کے لیے. یہ ایک گھوڑ سوار ہے، پیش کیا گیا ہے کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا. آپ کو یہاں پر ایک سیٹ سی یہ نظر آ رہی ہوگی، یہ گھوڑ سوار کو کور کرتی ہے، ہلنے نہیں دیتی اس کو. آپ دیکھیں گھوڑا بھاگ رہا ہے، ہوا میں ہے اس وقت، اور وہ اس نے گھوڑے کو نہیں پکڑا ہوا، وہ اپنا تیر چلا رہا ہے. یہ نیچے سے اس کو گرپ ملی ہوئی ہے، سیٹ سے جمع ہوا ہے وہ اس کے اوپر. یہ آپ نیزے کے ساتھ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ایک فوجی. اس طرح یہ گھوڑوں کی فوج ہوا کرتی تھی. پھر ان کے ہاں ایک اور بڑی چیز عام تھی، ہاتھیوں کا استعمال یہ کیا کرتے تھے. اگر آپ ایران کی فتح کو دیکھیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھیں تو آپ کو وہاں پر ایک سفید ہاتھی کا ذکر ملے گا. ساسانی سلطنت والے، ان کے پاس ایک سفید ہاتھی تھا جن کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لڑائی کی تھی. اور صحابہ کرام نے جب ہاتھیوں کو دیکھا ایک دفعہ پریشان ہوئے تھے، لیکن پھر لڑنے کے لیے لگ گئے تو ان کو سمجھ نہ آئے کہ ہم کریں کیا، ہاتھیوں سے کیسے لڑیں. تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، 2-2 3-3 کا جتھا بناتے ہیں، اور کرنا کیا ہے، 2 بندے اپنے ہاتھ میں نیزہ پکڑیں گے اور ایک بندے کے ہاتھ میں تلوار ہوگی. جو نیزے والے ہیں وہ ہاتھی کے آنکھ میں نیزہ ماریں گے، آنکھ میں اس کو ڈسٹرب کریں گے، اور جو تیسرا تلوار والا ہوگا وہ ہاتھی کی سونڈ کاٹے گا. اس طرح ہم ہاتھی سے بچ سکتے ہیں. صحابہ نے ایسے ہی کیا، 3-3 کے جتھے گئے، آنکھ میں نیزے مارے، سونڈ کاٹی، اور کئیوں نے سونڈیں کاٹ دی. تلوار سے ہاتھی کی سونڈ کٹ گئی، حالانکہ عمومی طور پر نہیں کٹتی ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھیوں نے ہاتھی کی سونڈیں کاٹ دیں. حضرت عمر نے کہا یار وہ تلواریں تو لے کر آؤ جن تلواروں نے ہاتھی کی سونڈیں کاٹی ہیں. تلوار منگوائی گئی تو وہ چھوٹی سی تلواریں، عام سی تلواریں صحابہ کرام کی. حضرت عمر کہنے لگے یہ تلوار نہیں ہاتھی کی سونڈ کاٹ سکتی، وہ تلوار لے کر آؤ جس نے کاٹا ہے. وہ واپس گیا صحابی کے پاس، کہا حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ تلوار نہیں کاٹ سکتی. کہا حضرت عمر کو جا کر کہو ہم نے تلوار بھیجی ہے، وہ ہاتھ نہیں بھیجا جس ہاتھ نے کاٹا ہے. یہ ایمان کی قوت تھی جنہوں نے کاٹا ہے. تلوار سے کیسے کٹتے ہیں، مسبب الاسباب اللہ رب العالمین کے ذات. تو ان کے آنا ہاتھیوں کا بڑا استعمال ہوتا ہے جنگ کے اندر. اور یہ کیا کرتے تھے، ہاتھی کے اوپر یہ ہودے سا بنایا ہوا ہے. یہ نیچے آپ کو رومن امپائر نظر آ رہی، اوپر جو بیٹھے ہیں وہ پرشین ہیں، ساسانی ہیں، اور نیچے رومن ہیں. ان کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، وہ اوپر بیٹھ کر اوپر سے تیر اندازی کر رہے ہیں. آپ جیسے مورچے ہوتے ہیں اوپر سے تیر، اب نیچے والا کیا کر سکتا ہے جب ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو ہاتھیوں کا استعمال ان کے ہاں بڑا عام تھا. یہ ہاتھی کے اوپر بھی لباس ڈالا ہوا ہے انہوں نے. یہ ساسانی سلطنت اوپر سے بیٹھ کر یہ لڑائی کیا کرتے تھے. یہ ایک منظر کشی کی ہے. یہ نیچے رومن امپائر کے بندے کھڑے ہیں، اوپر ساسانی سلطنت، ان کے ہاتھ میں لمبے لمبے نیزے بھی ہیں ان کے ہاتھ میں. اس طرح یہ لڑائی کیا کرتے تھے. ہاتھیوں کا استعمال ہمیشہ سے جنگوں میں ہوتا رہا ہے. یہ بر صغیر کے اندر لڑائی ہے
جب انگریز یہاں پر آئے تھے تو وہ بھی ہاتھیوں کا استعمال کرتے تھے. یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اسی طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 1880 کی تصویر ہے پشاور کی انگریزوں کی. یہ ہاتھی یہاں پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. 1890 کی تصویر ہے. یہ ہاتھی ہیں, ہاتھیوں کے اوپر انہوں نے یہ توپیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو لے کر جا رہے ہیں. ہاتھیوں کا استعمال کیا کرتے تھے یہ جنگوں کے اندر. یہ ہاتھی کھڑے ہوئے ہیں, 1890 کی تصویر. ان کے ہاں جو اس وقت یہ آلات استعمال کرتے تھے, اسلحہ جو استعمال کرتے تھے, اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ یہ 4 مین بڑی چیزیں تھیں ان کے پاس. یہ اسکارپین, بیلسٹا, بیٹرنگ رام, اونیگر. یہ آپ دیکھیں اسکارپین, یہ تیر رکھنے کی جگہ ہے, اس میں تیر رکھتے ہیں اور پھر اس کو کھینچ کر یہ تیر مارتے ہیں اور اس کی سپیڈ ایسے جیسے گولی ہوتی ہے. اس وقت کی بندوق یہی ہوا کرتی تھی, اس کے اندر تیر رکھ کر اور ایسے تیر کو نشانے پر لگانا, اسے اسکارپین کہا جاتا ہے. یہ ایک چیز ہے بیلسٹا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ربڑ ہے. اس کو کھینچیں گے یہ نیچے تک آ جائے گا اور اس کے اوپر پتھر رکھیں گے اور جب اس کو چھوڑیں گے تو یہ سوراخ ہے, یہاں سے وہ پتھر نکلے گا اور وہ پھر جہاں اس کا ٹارگٹ ہوگا وہاں تک وہ اس کو لے کر جائے گا. یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں جب قلعہ سامنے قلعہ آ جائے اور قلعے کی دیوار توڑنی ہو تو اس طرح کے پتھر پھر قلعے پر مارے جاتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے. تو یہ آپ بندہ کھڑا ہوا ہے اور یہ پورا بیلسٹا کھڑا ہوا ہے. یہ بیٹرنگ رام جو ہے یہ آپ کے علم میں یہ بھی دیوار توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طرح یہ پکڑتے ہیں اور بار بار مارتے ہیں تاکہ دیوار ٹوٹ جائے. یہ بھی ان کے ہاں چیزیں موجود تھیں. اسی طرح ایک یہ چیز ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا استعمال کیا ہے غزوہ طائف کے اندر. اس کے اوپر پتھر رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو کھینچ کر اچانک سے اس کو چھوڑا جاتا ہے اور یہ دور تک پتھر جاتا ہے. تو یہ ان کے ہاں اس وقت اسلحہ استعمال کیا جاتا تھا. ان کے اگر آپ کمیونیکیشن کے ذرائع دیکھیں, کس طرح یہ کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے, سفر کس طرح کرتے تھے, ایک اطلاع دوسری جگہ تک کیسے پہنچتی تھی, سفر کیسے کرتے تھے لوگ. یہ میں نے آپ کو بتایا پرشین رائل روڈ, پہلے بھی میں نے تصویر میں آپ کو دکھایا. یہ یہاں سے روڈ شروع ہو رہا ہے اور یہ یہاں تک جا رہا ہے, یہ رائل روڈ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے 1677 یعنی 1700 میل ہے. یہ 2600-2700 کلومیٹر بنتے ہیں, یعنی پورا پاکستان آپ اس کے اندر لا سکتے ہیں. اتنا بڑا یہ روڈ رائل روڈ کہلاتا ہے. اور ہر 15 میل کے بعد ایک سٹیشن ہے جہاں پر اگلے گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے بس سٹیشن ہوتے ہیں, رکتے ہیں, 15 میل کے بعد ایک سٹیشن آتا ہے جہاں پچھلا گھوڑا رک جاتا ہے, اگلا گھوڑا تیار کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو لے کر آگے نکل جاتا ہے. پھر وہ گھوڑا 15 میل تک جاتا ہے, وہ اگلا سٹیشن پر رکتا ہے اور وہ اگلے گھوڑے کو لے کر آگے نکل جاتا ہے. تو اس طرح ان کا جو کمیونیکیشن یا خبر پہنچانے کا جو ذریعہ تھا بہت فاسٹ تھا, بڑا تیز تھا. یہ وہ روڈ ہیں, ان کے نشانات ہیں, آج بھی موجود ہیں. یہ آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں, پرشین رائل روڈ ہے. یہ پل ہیں, درمیان میں اگر کہیں دریا آ جائے, نہر آ جائے تو انہوں نے اس کے اوپر پل بنا رکھے تھے. یہ پرشین امپائر کا پل آج بھی موجود ہے, کھڑا ہوا ہے, اس وقت کا پل. یہ آپ کو پل نظر آ رہا ہے. یہ آپ کو جو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے یہ سلک روڈ ہے, اسے سلک روٹ کہا جاتا ہے. یہ چائنا سے لے کر یورپ کے یہ اس میڈیٹرینین سی تک آتا تھا, تجارت کے لیے استعمال ہوتا تھا اور یہ روٹ پرشین امپائر کے اندر سے ہو کے جاتا تھا. یعنی یہ ان کی ذریعہ معاش کے لیے کافی تھا کہ سلک روٹ اس وقت کا سب سے معروف اور زیادہ استعمال ہونے والا روٹ اس پرشیا امپائر کے اندر سے ہو کر جاتا تھا. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سلک روٹ یہاں سے چل رہا ہے اور چلتا چلتا یہ پرشین امپائر کے اندر سے ہو کر یہ یورپ کی طرف جا رہا ہے. ساسانی آرٹ اگر ہم اس وقت کی بات کریں تو ان کے ہاں 2000 میوزیکل ورکس تھے, یعنی آلات تھے میوزک بنانے کے, گانا وغیرہ استعمال کرنے کے, موسیقی کے لیے.
یہ ایک تصویر ہے انہی کی جس کے اندر مختلف موسیقی کے آلات آپ کو نظر آ سکتے ہیں. یہ اس وقت یہ استعمال کیا کرتے تھے. اگر ان کی آرٹ کی بات کی جائے تو یہ طاق بستان ایک علاقہ ہے. میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا رویل روڈ کے اندر 15 میل کے بعد ایک سٹاپ آتا ہے, ایک اسٹیشن آتا ہے. یہ ایک اسٹیشن ہے, یہ ایک رویل روڈ کے اوپر ایک اسٹیشن ہے طاق بستان. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, پہاڑ ہے پورا, اس پہاڑ کو یہاں سے تراشا ہوا ہے, یہاں آرام کرنے کے لیے رکنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی. قریب سے ہم دیکھیں تو یہ آپ کو 2 ہول نظر آ رہے ہیں. پہلے پہاڑ کو تراش کر اس کے اندر جگہ بنائی ہے, پھر آگے پہاڑ کو تراش کر کچھ تصویریں بنائی ہیں. اس تصویر کو آپ دیکھیں, یہ پہاڑ کو تراش کے بنائی ہوئی ہے, کو باہر سے تصویر لا کر اس کے اندر ایڈ نہیں کی, پہاڑ کو ہی ایسے تراشا گیا ہے. اب آپ اس فوجی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا یاد آیا؟ وہ گھوڑا یاد آیا آپ کو جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا. تو ان تصویروں سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت کے گھوڑے کیسے ہوا کرتے تھے. یہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی تصویر بنائی ہے. جیسے آج 2000 سال بعد کوئی ہماری تصویر نکالے تو اسے پتہ لگے گا مکہ مسجد 2000 سال پہلے ایسی ہوا کرتی تھی. تو ہمیں پتہ لگا کہ فوجی اس وقت ایسے ہوا کرتے تھے, ایسے گھوڑا ان کا کور ہوتا تھا, اس طرح وہ اپنے اوپر بیٹھے ہوتے تھے گھوڑے کو, اور یہ نیزہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ قریب سے اس کی تصویر کو بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ گھوڑے کی تصویر. یہ طاق بستان, پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی تھیں. ان کی تعمیرات کی بات کریں تو یہ ایوان کسریٰ ہے. ایک قیصر ہوتا ہے, ایک کسریٰ ہوتا ہے. قیصر رومن امپائر کے بادشاہ کو کہتے ہیں, جب آئے گا ہم اس کو دیکھیں گے. کسریٰ پرشین امپائر کے بادشاہ کو کہتے ہیں. یہ کسریٰ کا گھر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کا دروازہ دیکھیں اور اس کی اونچائی دیکھیں, اور یہ بندے کھڑے ہوئے ہیں اوپر, یہ اس کا دروازہ ہے. یہ اس وقت کی بتا رہا ہوں آپ کو, آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اس وقت انہوں نے اس طرح کی کنسٹرکشن کر رکھی تھی. عراق کا 3 آنے کا یہ نوٹ ہے جس کے اوپر یہ تصویر بنی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی تصویر بنائی ہوئی. یہی تصویر ریئل میں ایسے ہے. ٹھیک ہے, کسریٰ کے گھر ہیں یہ. اس کو قریب سے دیکھیں تو یہ اس طرح نظر آ رہا ہے. یہ آپ اس کے اندر یہ ڈیزائننگ بھی دیکھ سکتے ہیں, ساری ڈیزائننگ بھی ہوئی. اور کس سٹرکچر کا انہوں نے بنایا تھا کہ آج تک کھڑا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ اس کے آثار موجود ہیں. اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آج یہ ایران کے اندر ایک میوزیم بنایا ہے, نیشنل میوزیم آف ایران, جس کو انہوں نے اسی کا نقشہ دیا ہے, طاق کسریٰ کا. جو آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ, آپ انسان کو دیکھیں اور اس کی اونچائی کو دیکھیں. ہاتھیوں کا استعمال عام تھا ان کے, بڑے دروازے رکھتے تھے, ہاتھیوں نے گزرنا ہوتا تھا. یہ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی, یہ کسریٰ ہے, گھوڑے پر سوار ہے. یہ بھی پہاڑ تراشا ہوا ہے, آپ کے پیچھے پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے. کسریٰ کے سر پر آپ کو ایک بڑا تاج نظر آ رہا ہوگا. جتنا بڑا تاج ہوگا اتنی بڑی شخصیت ہوگی. یہ پہلی تصویروں کو پڑھنے کی سمجھنے کی ایک طریقہ ہے کہ جس کی تصویر ہے اس کے سر پر جتنا بڑا تاج ہوگا اتنی بڑی شخصیت ہوگی. اس کا تاج آپ دیکھیں, یہ کسریٰ ہے, اور یہ آپ کے سامنے جو اس کے سامنے جھک رہا ہے یہ رومن امپائر کا ایک فوجی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس کے دشمن قوم کا ایک فوجی ہے جو اس کے سامنے جھک رہا ہے, یا وہ پکڑا گیا ہے یا وہ سفیر کے طور پر اس کے سامنے آیا کھڑا ہے. یہ تصویر کے اندر انہوں نے پیش کیا ہے. اس وقت کے جو تصویریں ہوتی تھیں وہ اسی طرح کی ہوا کرتی تھی. یہ کوئن ہے ایک, یعنی ایک سکہ ہے جس کے اوپر بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی ہے. یہ ایک پلیٹ ہے, اس کے اندر اگر آپ کو تصویریں نظر آئیں تو یہ آپ کو گھوڑے کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اس وقت کی تصویریں ہیں. یہ جو برتن زمین کے نیچے سے نکلتے ہیں یہ وہ برتن ہیں. یہ وہ ساسانی آرمی ہیلمٹ ہے جو وہ سر پر پہنا کرتے تھے, اور یہ کس لوہے کا بنا ہوا ہے آج بھی یہ میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ ایک انہوں نے تصویر بنائی ہوئی ہے کہ گھوڑے کو وہ اس طرح کور کیا کرتے تھے, سلور کا یہ بنا ہوا ہے. ایک یہ بڑی اہم چیز ہے ان کے ہاں, پانی کا ان کے ہاں بڑا اچھا انتظام تھا.
پانی وافر تھا ان کے پاس. دو دریا دجلہ اور فرات دونوں اس سلطنت کے اندر آتے ہیں. دجلہ اور فرات, پانی ان کے پاس وافر تھا, پانی کی ان کو پریشانی نہیں تھی. تو اس پانی کا ایک انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا, ہائیڈرولک سسٹم, جس کے اندر 13 ڈیم, اس وقت 13 ڈیم تھے, پل تھے, کنالز, نہریں تھیں اور مختلف سٹرکچرز تھے جو اکٹھے مل کر کام کرتے تھے اور ایک ہائیڈرولک سسٹم, ایک آبی نظام, پانی کا ایک نظام تشکیل دیتے تھے. یہ آج بھی موجود ہے. اسی طرح آپ یوٹیوب پر اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کا بنایا ہوا ہے ساسانی سلطنت کا پانی کا نظام, جو پورے شہر کو پانی ترسیل بھی کرتا ہے اور جو ویسٹیج ہے, ضائع شدہ پانی ہے, وہ یہاں پر آ کر نکل جاتا ہے. ہر گھر سے پانی ہو کر یہاں پر واپس آ جاتا ہے. یہ قلعہ فلک الافلاک, افلاک کا فلک, آسمانوں کا آسمان, یہ قلعہ فلک الافلاک ہے شہر خرم آباد کے اندر. یہ آج کی تصویر ہے, یہ اس کی سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں. یہ پورا انہوں نے قلعہ بنا رکھا تھا. یہ آپ قلعے کی دیواریں دیکھ سکتے ہیں. یہ اس وقت کا بنایا ہوا قلعہ آج موجود ہے. یہ ایک دیوار ہے جو ساسانی سلطنت کی باؤنڈری ہے اوپر سے شمال کی طرف, تو انہوں نے ایک دیوار بنا رکھی ہے یہاں پر. اگر ہم ان کی تعلیم کی بات کریں تو ساسانی سلطنت میں تعلیم کا جو معیار تھا اس میں ایک چیز زیادہ اہم ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. میڈیسن کا علم یعنی طب کا علم ان کے ہاں بہت زیادہ تھا. ان کے ہاں ایک اکیڈمی تھی, دانشگاہ تھی, جسے گندی شاپور کہا جاتا ہے. یہ آپ کو اوپر نظر آتا ہے, اکیڈمی آف گندی شاپور. اس اکیڈمی میں ایک استاد تھا جو کہ عربی تھا, عرب کا رہنے والا تھا, نافع بن حارث بن کلدہ الثقفی. اس کی وفات ہوئی ہے 670 عیسوی میں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں غالباً 623 عیسوی میں. اس کی اللہ کے رسول سے ملاقات بھی ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سعد بن ابی وقاص کا علاج کیا تھا. اس نافع بن حارث نے سعد بن ابی وقاص کا علاج کیا تھا. اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مرض وفات میں تھے تو نافع بن حارث نے خلیفہ کی بیماری کی وجہ زہر کو قرار دیا تھا. اس نے یمن میں تربیت حاصل کی. کہا جاتا ہے انہوں نے طب پر مکالمہ نامی ایک کتاب بھی لکھی. نافع ماہر طبیب تھے اور فارس کی اکیڈمی جندی شاپور میں طب کے استاد تھے. خود عربی ہے, عرب میں رہنے والا ہے, ثقفی قبیلے سے اس کا تعلق ہے, لیکن جندی شاپور کی ادارے کے اندر یہ پڑھاتا ہے, استاد ہے. اور یہ ادارہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اکیڈمی جندی شاپور ایک قدیم ساسانی مرکز تعلیم تھا. یہ ساسانی سلطنت کا فکری مرکز تھا. اس مرکز میں طب کی تربیت دی جاتی, نیز فلسفہ, الہیات اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی. یہ اس کی آج کی تصویر ہے, ماڈرن گندی شاپور. تو ان کے ہاں طب کا علم بھی تھا, فلسفہ بھی تھا, اور کچھ سائنس کے جو اس وقت کے علوم تھے, جو اس وقت کی ایجادات تھیں, چیزیں تھیں, وہ بھی ان کے ہاں پڑھایا جاتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ آج کی جو میڈیسن ہے وہ اس سے کافی چیزیں اس نے لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ میڈیسن کی بنیاد یا بیس میں اس چیز کو شامل کیا جاتا ہے. یہ ہم نے بات کی چند ساسانی سلطنت کے حوالے سے. اس کے بعد آتا ہے ہندوستان. ہندوستان کی جو تہذیب ہے اس وقت اس کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے, یعنی 320 عیسوی سے لے کر 650, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے یا حضرت عثمان کا دور ہے, وہاں تک اس کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے. یہ ہندوؤں کا, ہندوستان کا سنہری دور تھا. مذہب کی بات کریں تو آپ کے علم میں ہندوازم ہے, ہندو مت اسے کہا جاتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا معبد خانہ, عبادت خانہ ان کے پاس ہے 402 ایکڑ پر. 402 ایکڑ کمبوڈیا کے اندر ہندوؤں کا معبد خانہ ہے. یہ 156 ایکڑ پر انڈیا کے اندر موجود ہے, 156 ایکڑ پر سری رنگم ٹیمپل. ان کے عقیدے کے مطابق خدا 3 ہیں. اس کو یہ تری مورتی کا تصور کہتے ہیں. تری مورتی, مورتی ہوتی ہے, 3 کو کہتے ہیں. تری مورتی, 3 خدا مل کر ایک خدا بنتے ہیں. جیسے برہما, یہ جو آپ کو 3 شکلوں والا نظر آ رہا ہے, یہ والا برہما, یہ خالق ہے, اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے.
وشنو یہ رب ہے، یہ کائنات کو چلا رہا ہے، مدبر ہے کائنات کا. اور شیو یہ موت اور فنا کا دیوتا ہے، موت یہ دیتا ہے، فنا یہ کرتا ہے. تو انہوں نے نا تقسیم کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایک ہی تصور، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے. تو انہوں نے 3 خداؤں کا تصور رکھا، برہما، وشنو، شیو. یہ 3 خدا انہوں نے بنائے. یہ جو وشنو ہے، اچھا برہما ان کے ہاں اس وقت عبادت نہیں کی جاتی اس کی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ تصور رکھا کہ برہما جو ہے اس نے کائنات کو بنایا اور پھر وہ کائنات کو بنا کر اس نے اس کو چھوڑ دیا. اب اس کا کوئی کام نہیں ہے، صرف اس نے پیدا کر دیا بس. چلا وشنو رہا ہے، رب وشنو ہے، رزق وشنو دیتا ہے. اور شیو جو ہے یہ موت وغیرہ کا کام کرتا ہے، یہ بھی فعال ہے، وشنو بھی فعال ہے. برہما فعال نہیں ہے، لہذا برہما کے آپ کو بت وغیرہ نہیں نظر آئیں گے، ان کی عبادت ہی نہیں ہوتی زیادہ. یہ جو وشنو ہے نا ان کا، وشنو کیا کرتا ہے، چند سالوں کے بعد یہ کسی انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے. وشنو کسی انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، یا انسانی شکل میں وشنو اس دنیا پر آ جاتا ہے، جس کو یہ اوتار کہتے ہیں. اوتار آپ نے نام سنا گا، رام، کرشن، یہ وشنو کے اوتار ہیں. یہ تھے انسان، لیکن ان کے بقول ان کے اندر وشنو کے اوصاف تھے. وشنو انسانی شکل میں رام اور کرشن کی شکل میں دنیا میں آیا تھا، لہذا اس لیے یہ رام اور کرشن کی عبادت کرتے ہیں. ان کے آپ کو بت عام نظر آئیں گے. اسی طرح ان کے ہاں عقیدہ تناسخ پایا جاتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، ان کے ہاں بھی روح کا تصور ہے. روح اور جسم 2 چیزیں ملتی ہیں، انسان بنتا ہے. جب روح نکل جاتی ہے، اب وہ جاتی ہے خدا کے پاس، شاید شیو کے پاس جاتی ہے. وہ اس کا حساب کتاب کرتا ہے، اچھا تھا یا برا تھا، کیا تھا. اگر وہ برا تھا تو اب اس کی روح کو وہ پہلے سے بدتر مخلوق کے اندر داخل کر دیتا ہے. مثلا اگر وہ انسان تھا لیکن اچھا نہیں تھا، برا انسان تھا، تو اب اس کی روح کو کسی جانور کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اس کو نیا جنم دے دیا جائے گا. وہ کسی بکری کے اندر آ جائے گا، کسی جانور کے اندر اس کو ڈال دیا جائے. اگر وہ جانور بھی مزید بدتر ہوا تو اس کو اگلے جنم میں مزید بدتر مخلوق کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور اگر وہ اچھا ہوا، اس نے اچھی زندگی گزاری، تو اس کی روح پہلی مخلوق سے اچھی مخلوق میں ڈال دی جائے گی. مثلا اگر ایک عام انسان تھا اور اچھا تھا، تو اگلے جنم میں وہ ان کا برہمن بن کر آ جائے گا، یعنی کہ اچھی کاسٹ میں، اچھے ذات پات میں وہ پیدا ہوگا. پہلے سے اس کی ترقی ہو جائے گی، روح کو اچھے جسم میں منتقل کر دیا جائے گا. اس کو عقیدہ تناسخ کہا جاتا ہے. عام طور پر آپ 7 جنموں کا ذکر سنتے ہیں، ہمارے ہاں یہ بالکل غلط ہے. تو ان کے ہاں یہ 7 جنموں کا پورا تصور پایا جاتا ہے. اس کو عقیدہ تناسخ بھی کہا جاتا ہے اور آوا گون بھی کہا جاتا ہے. پیچھے جو تری مورتی کا تصور ہے، یہ ان کے ہاں 3 خداؤں کا تصور ہے. ٹرینٹی، تثلیث، یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے، 3 خدا کا. اور ہندوؤں کے اندر بھی عقیدہ تثلیث پایا جاتا ہے. یہ دوسرا عقیدہ ہے. اگر ان کی کتابوں کی بات کی جائے تو ان کی یہاں ہندو مت کی مذہبی کتابوں میں سب سے بڑا درجہ ویدوں کا ہے. وید، اور یہ 4 طرح کی ویدیں ہیں، رگ وید، اتھر وید، سام وید، یجر وید. یہ ان ویدوں کے اندر ان کا عقیدہ وغیرہ ہے سارا. ایک کتاب ہے ان کے یہاں پران، 18 لاکھ اشعار ہیں اس کے اندر. منو دھرم شاستر، یہ ان کی فقہ ہے، فقہ جس کے اندر احکام ہیں، قوانین ہیں، وہ یہ دھرم شاستر ان کی کتاب ہے فقہ کی. اسی طرح ان کے ہاں ایک کتاب ہے مہا بھارت، آپ لوگوں نے سن رکھا ہے مہا بھارت. مہا بھارت اصل میں اس کے اندر 2,15,000 اشعار، 2,15,000 اشعار پر مشتمل ایک نظم ہے. ایک نظم، یعنی دنیا کی سب سے طویل ترین نظم ہے یہ، جو 2,15,000 اشعار پر ایک ہی نظم ہے. اور اس پوری نظم کے اندر ایک جنگ کا ذکر ہے. یہ مہا بھارت سے مراد ایک جنگ ہے. وہ جنگ 2 گروپس کے اندر ہوئی تھی جو کورو اور پانڈو کہلاتے ہیں. یہ ریئل لائف میں لڑائی ہوئی تھی، یعنی ہندوؤں کے
انڈیا کے اندر رہنے والے، ہندوستان میں رہنے والے دو گروہ آپس میں لڑے تھے، اس لڑائی کے اوپر یہ مہابھارت لکھی گئی ہے اشعار کی صورت. یہ بہت بڑی کتاب ہے ان کے. یہ پانڈو ہے، یہ صرف میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ان کے ہاں ایک نام آپ کو نظر آئے گا، بھیم. بھیم. یہ پانڈو 5 بھائی تھے، ان 5 بھائیوں کی ایک بیوی تھی. ان 5 بھائیوں میں ایک نام ہے بھیم. یہ آپ بھیم کے کارٹون دیکھتے ہیں آپ کے بچے، وہ چھوٹا سا لڈو کھاتا ہے اور اس کے اندر طاقت آ جاتی. بھیم لڑنے کے لیے. یہ ان کے ہاں ان کی مذہبی کتابوں کے اندر یہ کریکٹر موجود ہے، کردار موجود ہے، اس کے انہوں نے کارٹون بنائے ہوئے اور ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کورو ہیں، یہ پانڈو ہیں، ان کی لڑائی ہے اور اس لڑائی کے اوپر پوری یہ مہابھارت لکھی ہوئی ہے. ان کے ہاں کاسٹ سسٹم بہت مضبوط تھا، اب ذرا کم ہو گیا لبرلزم کی وجہ سے، لیکن پہلے ان کے ہاں جو ذات پات کا نظام تھا بڑا ہی سٹرونگ تھا. 4 ذاتیں ان کے ہاں ہوتی ہیں، برہمن، چھتری یا کھتری، ویش، شودر. یہ 4 طرح کی ذاتیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں. برہمن وہ لوگ ہوں گے جو علم اور مذہب کے محافظ ہیں، اور صرف برہمن ہے جو علم سیکھ سکتا ہے. ان کے ہاں وید وغیرہ کا علم صرف برہمن سیکھ سکتا ہے، نہ کھتری، نہ شودر، نہ ویش. جیسے ہمارے ہاں تو کوئی بھی علم لے سکتا ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وراثت عام ہے، کوئی بھی اس وراثت کو لے سکتا ہے. ان کے ہاں ایسا نہیں ہے، صرف برہمن ہے جو کتاب اور علم حاصل کرتے ہیں. اور جو شودر ہیں، جو سب سے کم تر لوگ ہیں، وہ تو کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. ان کو کتاب ہاتھ لگانا بھی ان کو منع ہے، وہ 4تھا درجہ ہوتا ہے ان کا. چھتری، کھتری یا کشتریا یہ دوسری ذات ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، بادشاہ جنہیں ہم کہتے ہیں، راجے. آپ نے سنا ہوگا انڈیا کے راجے. وہ جو راجے تھے وہ خاص ایک ذات ہے چھتری، یہی لوگ راجے ہوا کرتے ہیں. برہمن راجا نہیں ہوتا، برہمن صرف مذہبی کام کرتا ہے. راجے جو ہیں وہ چھتری خاندان کے اس قبیلے سے ہوں گے، اور یہی پھر آگے راجا سے آگے راجے، پھر اس سے آگے راجے چلتے رہتے تھے. تیسری جو ہے ویش. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ زراعت یا تجارت کا کام کرتے ہیں. ان کا کام ہے تجارت کرنا، زراعت کرنا، بس یہ اسی میں لگے رہتے ہیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے سلطنت کے سنبھالنے سے، حکومت سے، اور نہ ان کا کوئی علم سے تعلق ہے. یہ زراعت وغیرہ کا کام کرنے والے. اس کے بعد آتے ہیں شودر. یہ شودر جو ہیں یہ سب سے کم ترین لوگ ہیں. ان کے ہاں ان کو ہاتھ لگانے سے برہمن ناپاک ہو جاتا ہے، اور برہمن جا کے پھر اپنا ہاتھ دھوتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. یہ ذات پات کا نظام، یہ آپ کو نا مسلمانوں کے اندر جو نظر آتا ہے نا تھوڑا بہت ذات پات کا، ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے، یہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہم ایسے ہو گئے، وگرنہ ہمارے یہاں تو یہ تصور ہی کوئی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے ہاں معیار تقویٰ ہے. سید ہونا، شیخ ہونا، فلاں ہونا، فلاں ہونا، یہ ہمارے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے. تقسیم ہمارے ہاں دین ہے، تقویٰ ہے. لیکن ہمارے اندر چیزیں یہاں سے آ گئی ہیں. اچھا اب ہم اس خاندان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، ان کے ساتھ تعلق بنا لیں اپنا. وہ شودر کو تو نہ کوئی رشتہ ملتا ہے. شودر اپنے شودر کے اندر رشتہ کرے گا، برہمن برہمن میں کرے گا، چھتری چھتری میں کرے گا، ویش ویش میں کرے گا. وہ تبادلہ نہیں کرتے تھے، نہ وہ کر سکتے تھے. ایسا ان کے ہاں یہ سسٹم موجود تھا. یہ جو آپ کو عیسائی نظر آتے ہیں نا پاکستان کے اندر، ہندوستان میں عیسائی کہاں سے آ گئے؟ عیسائیوں کا یہ علاقہ نہیں ہے، عیسائیوں کا علاقہ تو یورپ ہے. اور یورپی عیسائی کو آپ دیکھیں چٹا گورا، اور ہندوستان کے عیسائی کو آپ دیکھتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گئے. یہ سارے لوگ شودر تھے. شودر. جب مشنری انگریز یہاں پر آیا اور اس کے ساتھ مشنری ٹیمیں آئیں جو عیسائیت کو پھیلانے والی تھیں، انہوں نے شودر کے پاس کام کیا. وہ شودر کے پاس جاتی کہتی ہیں یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں، تمہیں غلاموں جیسا رویہ تمہارے ساتھ اپناتے ہیں، ہم تمہاری خدمت کریں گے. تو یہ شودر کے ساتھ اچھا رویہ اپناتے تھے عیسائی. ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ان کو چھونا، ان کو کہنا تمہارے چھونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں. ان کی خدمت کرنا، یہ نرسنگ کا جتنا سلسلہ ہے، یہ مشن اسپتال آپ کو نظر آتا ہے، یہ وہی اسی دور کا بنایا ہوا. ان کا مشن ہوتا تھا لوگوں کی خدمت کرو اور ان کو عیسائیت میں لے کر آؤ. آج بھی آپ مشن اسپتال میں چلے جائیں، وہ آپ کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کو عیسائیت کا لٹریچر بھی دیں گے، اور ایل سی ڈیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مووی بھی لگائی ہوئی انہوں نے، اپنی تبلیغ بھی کریں گے. تو یہ جو شودر تھے یہ ہو گئے عیسائی. ٹھیک ہے، اب ہیں یہ ہندو اصل میں شودر، وہاں سے یہ عیسائی ہو گئے.
تھے شودر ہی، بڑوں کے کام تو وہی تھے. لہذا جب قائد اعظم نے پاکستان ہوا تو قائد اعظم کے پاس آ کر کہنے لگے ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے گٹر صاف کر لیں گے. آ جاؤ چلو. اس لیے آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں یہ رہتے ہیں اسی درجے کے اندر ہی، نیچے درجے کے اندر ہی رہتے ہیں، اپنے آپ کو ویسے بنا کے رکھتے ہیں. ان کی اصل ہندو ہے اور وہ بھی شودر ہے. انڈیا کے اندر، دلی کے اندر یہ 4th سینچری، 4تھی صدی ہجری کا یہ ایک لوہے کا ٹاور پڑا ہوا ہے جو 99% پیور آئرن پلر ہے. اس کے اندر اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یعنی یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور اس کو تقریباً یہ 1500 سال ہونے والے ہیں اور یہ ابھی بھی ایسے کا ویسا سلامت ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی موجود تھی. ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یہ چیزیں ان کے ہاں عام تھی. میں نے پہلے آپ کو کنسٹرکشن بھی دکھائی ان کی. شطرنج کی جو ایجاد ہے یہ انڈیا سے ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کتنا کمپلیکس یہ گیم ہے، اور اس کی ایجاد انڈیا میں ہوئی تھی اس وقت. انڈیا کے ہاں رواج ہے رہبانیت کا. آپ کو پتہ ہے نا، غاروں کے اندر ان کے جو برہمن ہوتے ہیں، پنڈت ہوتے ہیں، وہ غاروں میں جا کر وقت گزارتے ہیں. کیوز کا ان کے ہاں بڑا رواج ہے، اور یہ پہاڑوں کے اندر بناتے ہیں. یہ اجنتا کیوز ہیں اورنگ آباد مہاراشٹرا کے اندر. یہ آپ دیکھیں یہ پہاڑ ہے، اور پہاڑوں کے اندر آپ کو یہ کیوز نظر آ رہی ہیں، یہ غاریں نظر آ رہی ہیں. اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو یہ غار ہے. یہ سارا پہاڑ کو تراشا ہوا ہے. قوم عاد اور سمود کو بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی پہاڑ تراشتے تھے. یہ انڈیا کے اندر بھی پہاڑ تراشتے تھے. یہ آپ ان کے ڈیزائن دیکھیں، اور یہ پلر دیکھیں آپ، یہ سامنے بت ہے، اور یہ اس کی چھت دیکھیں آپ. یہ پہاڑ کو تراش کے بنایا ہوا ہے. یہ پورا پہاڑ تراشا ہوا ہے. یہ پلر بنے ہوئے ہیں. ایک نام آپ نے سنا ہوگا باہوبلی. باہوبلی ان کے ہاں خدا کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اوتار کی حیثیت رکھتا ہے. یہ کرناٹک بھارت کے اندر باہوبلی کی 57 فٹ اونچی یک سنگی، یہ یک سنگی کا لفظ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ایک پتھر میں سے تراشی ہوئی. یک ایک کو کہتے ہیں، سنگ پتھر کو کہتے ہیں. ایک ہی پتھر سے یہ پوری مورتی بنائی ہوئی ہے. اور انسان کو دیکھیں اور اس پوری مورتی کو دیکھیں. اس کو یہ ہر سال دودھ کے ساتھ نہلاتے ہیں. اس دودھ کے ساتھ مورتی کو نہلانے کو یہ اپنے ابھیشیک اس عبادت کا نام ہے. دودھ کے ساتھ نہلانا اپنے پنڈتوں کو، اپنے بتوں کو. یہ بھی آپ کو پہاڑ، یہ پورا پہاڑ ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں نیچے سے راستہ جا رہا ہے. اس پہاڑ کو دیکھیں، پورا پہاڑ ہے، نیچے یہ پلر بنا کر انہوں نے کیوز بنائی ہوئی ہیں، غاریں بنائی ہوئی ہیں. ان کے اندر بیٹھ کر یہ پنڈت جو ہیں وہ بڑی بڑی ریاستیں کیا کرتے ہیں، بھوکے پیاسے رہنا. یہ آپ دیکھیں، ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے اپنی غار کے اندر. جب اللہ کے رسول آئے تھے حضور نے سختی سے منع فرمایا، دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یہ رویہ ہمارے دین کے اندر بالکل نہیں، ہم لوگوں کے اندر رہنے والے ہیں. تو ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے. اس پہاڑ کو اگر آپ دیکھیں، یہ آپ کو سارا پہاڑ نظر آ رہا ہے کالے رنگ کا، اور درمیان میں تراش کے یہ پورا انہوں نے گھر بنایا ہوا ہے. جی آگے چلیں. تو آج ہم نے چائنا کو دیکھنا ہے، رومن امپائر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. چائنا کے اندر اس وقت کی جو بڑی چیز ہمیں نظر آتی ہے، ان میں ایک چیز ہے ان کی گریٹ وال، چائنا وال جسے ہم کہتے ہیں. یہ 21,000 کلومیٹر کی ہے. 21,000 کلومیٹر، گویا پورا پاکستان اس کے اندر سما سکتا ہے. 21,000 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. پورے چائنا کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہے. یہ اس طرف سے بھی آ رہی، اس طرف سے بھی آ رہی، اس طرف سے بھی آ رہی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چائنا وال ہے، پہاڑوں کے اوپر بنائی ہے. کیسے بنائی ہے ان کو ہی پتا ہے، انہوں نے بنائی ہے. اور اس وقت یہ بنی ہوئی ہے اس وقت کی. اس کے اندر بھی کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایسے مورچے بنائے ہوئے ہیں. اس کے اندر وہ فوجی وغیرہ ہوتے ہیں رکھوالی وغیرہ کرنے کے لیے. یہ اس کا روٹ ہے، یہ اس کی دیوار ہے، یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے چائنا وال. اسی طرح ان کی ایجادات میں ایک ایجاد ہے کمپاس. یہ کمپاس سمتیں دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، شمال، جنوب، مغرب اور مشرق. یہ ایجاد جو ہے یہ چائنا کی ایجاد ہے. اسی طرح ان کے ہاں پیپر، کاغذ انہوں نے بنایا ہے چائنا نے، اور یہ اس وقت بنا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت چائنا کے پاس پیپر بنا ہوا تھا. اور صرف پیپر ہی نہیں تھا، یہ باقاعدہ پرنٹنگ کیا کرتے تھے. وہ میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں پرنٹنگ کیسے کیا کرتے تھے. یہ ایک بندہ یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اچھا، یہ رڈر، یہ جو آپ کو کشتی کے پیچھے ہوتا ہے،
مڑنے کے لیے، تاکہ کشتی ادھر کرے گا تو ادھر مڑ جائے گی، ادھر کرے گا ادھر مڑ جائے گی. یہ ایجاد ان کی ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے وہ ہوتے تھے وہ چادریں لگی ہوتی تھیں کشتی کی، ان کو کھینچ کر موڑا کرتے تھے کشتیوں کو. اب چادریں نہیں لگتی، کیسے موڑتے ہیں؟ اب اس سے موڑتے ہیں، رڈر سے موڑتے ہیں. اور یہ ایجاد چائنا والوں کے ایجاد ہے. یہ ایک بڑی چیز ہے آرملری سفیر، اس کو آکاش گولا کرہ فلکی کہا جاتا ہے. یہ درمیان میں آپ کو زمین نظر آ رہی، یہ درمیان میں زمین ہے اور اس کے ارد گرد مختلف رنگز لگائے ہوئے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چھلوں یا کنگنیوں کی ترتیب جس کے ذریعے افلاک کی بنیادی دائروں اور گردشوں کی وضاحت کی جاتی ہے. اس کا تعلق فلکیات کے ساتھ ہے. فلکیات والے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ ایجاد چائنا کے ایجاد ہے. سیسمومیٹر زلزلہ پیما، ایک آلہ جس سے زمین کی جنبش جو زلزلے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کو ناپا جاتا ہے. آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں نا فلاں اتنا زلزلہ وہاں پر آیا، 2 کا 4.5 کا زلزلہ وہاں پر آیا. ناپا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے. سب سے پہلے جس نے زلزلے کو ماپا تھا وہ یہ چائنا والوں نے بنایا تھا، یہ سیسمومیٹر. اب یہ استعمال نہیں ہوتے، اب تو اور بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے. یہ کیا چیز ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا؟ یہ نیچے یہ مینڈک سے بنے ہوئے ہیں، یہ اوپر ڈریگن ہے. ڈریگن کے منہ کے اندر چھوٹی چھوٹی بولز ہیں. جب زلزلہ آتا ہے یہ بول ڈریگن کے منہ سے نکل کر نیچے آ جاتی ہے، اس نیچے والے مینڈک کے منہ میں آ جاتی ہے. ان چیزوں سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ زلزلہ کس شدت کا تھا، اس لیے یہ انہوں نے بنایا تھا. یہ چائنا کی ایجاد ہے. اسی طرح گھوڑے کو جو کالر لگایا جاتا ہے، ہارس کالر، یہ ان کی ایجاد ہے، چائنا کی ایجاد ہے. اسی طرح یہ ایک بیل انہوں نے بنائی ہے جو ان کے مندر میں لگی ہوئی ہے، 6500 کلو گرام کی ہے. یہ 6500 کلو کی یہ بیل آج بھی موجود ہے چائنا کے اندر. ٹوائلٹ پیپر انہوں نے بنا رکھا تھا، یہ 618 کے اندر 618 کے اندر ٹوائلٹ پیپر ان کے پاس موجود تھا. یہ ان کی پرنٹنگ پریس ہے. یہ آپ کاغذ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے. اس کو رنگ لگاتے ہیں، رنگ لگا کر اگلے کاغذ پر چھاپ دیتے ہیں اس کو، جیسے ہم چھاپا جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ ان کے ہاں اس وقت سے موجود تھا یہ پرنٹنگ کا طریقہ کار. اسی طرح گن پاؤڈر، بندوق کے اندر گولی کے اندر سب سے مین چیز تو گن پاؤڈر ہوتی ہے، جس کو آپ جب ہٹ کرتے ہیں تو وہ آگے جو گولی ہوتی ہے اس کو آگے پریشر کے ساتھ پھینکتے. تو گن پاؤڈر جو ہے یہ ان کی ایجاد ہے. 618 سے 907 کے درمیان ان کی ایجاد ہے گن پاؤڈر چائنا کی. اچھا، ان کے ہاں 2 مذہب تھے، ایک بدھزم اور ایک کرسچینٹی. یہ ہمارے رہ گئے ہیں، ہم نے مجوسیت اور ہندوازم کو کچھ دیکھ لیا ہے. بدھزم اور کرسچینٹی اس کو ہم دیکھیں گے رومن امپائر کے ساتھ. اچھا ادھر نہیں ہے، اس کو ہم دیکھیں گے رومن امپائر کے ساتھ. رومن امپائر چونکہ کرسچن تھے اس لیے ہم نے اس کو روک لیا اور ہمارا ٹائم بھی پورا ہو رہا تھا. آج کا ہمارا یہ 3 تہذیبوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایران کی ساسانی سلطنت، چائنا اور ہندوستان. اور کرسچینٹی اور بدھزم کو ہم اگلی دفعہ رومن امپائر کو جب پڑھیں گے پھر اس کے ساتھ ہم اس کو دیکھ لیں گے. آج کی ہماری نشست یہاں پر ختم ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.